بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 1960 کے اوائل میں برطانیہ ایک بدلتے ہوئے سماجی اور معاشی دور سے گزر رہا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کو ختم ہوئے 15 سال ہو چکے تھے، مگر اس کے اثرات اب بھی روزمرہ زندگی میں محسوس ہوتے تھے۔ صنعتیں بحال ہو رہی تھیں، مگر طبقاتی فرق واضح تھا۔ ایک طرف لندن اور بڑے شہروں میں ترقی کے آثار تھے، دوسری طرف دیہی اور مضافاتی علاقوں میں بے روزگاری، محدود مواقع اور مالی دباؤ عام تھا۔ اسی ماحول میں برطانیہ کا ریلوے نظام ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا۔ رائل میل کے ذریعے نقد رقم، بینک نوٹس اور قیمتی دستاویزات روزانہ مختلف شہروں کے درمیان منتقل کی جاتی۔ یہ نظام پرانا ضرور تھا، مگر اس پر اندھا اعتماد کیا جاتا تھا۔ سیکیورٹی محدود تھی کیونکہ یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ ریلوے پر حملہ ممکن نہیں۔ اگست 1963 سے کچھ پہلے کی بات ہے، لندن کے مضافاتی علاقوں میں کچھ مرد خاموشی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق مزدور طبقے سے تھا، کچھ تعمیراتی کام کرتے تھے، کچھ چھوٹے موٹے کاروبار سے وابستہ تھے اور کچھ جرائم کی دنیا میں پہلے ہی قدم رکھ چکے تھے۔ ان کی عمریں 30 سے 40 سال کے درمیان تھیں۔ سب میں ایک بات مشترک تھی: مالی بے چینی اور تیزی سے امیر ہونے کی خواہش۔ ان افراد میں بروس رینالڈز نمایاں تھا۔ وہ لندن میں پلا بڑھا۔ کم عمری سے ہی اس نے قانونی اور غیر قانونی دونوں راستوں کو قریب سے دیکھا۔ اس کے دوستوں کا حلقہ محدود مگر قابل اعتماد تھا۔ وہ چھوٹے جرائم میں ملوث رہا، مگر اس کا ذہن ہمیشہ بڑے منصوبوں کی طرف مائل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ معمولی چوری عمر بھر کی محنت کے بعد بھی کچھ نہیں دیتی۔ 1962 کے دوران برطانیہ میں بینکنگ نظام مکمل طور پر نقد پر انحصار کرتا تھا۔ الیکٹرانک ٹرانسفر کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بینکوں کی شاخیں ہفتے میں محدود دن کام کرتیں اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بڑی مقدار میں نقد رقم ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجی جاتی۔ یہی وہ کمزوری تھی جو آنے والے وقت میں ایک بڑے واقعے کی بنیاد بنی۔ ریلوے کے کچھ ملازمین اس نظام کی خامیوں سے بخوبی واقف تھے۔ ڈرائیور، سگنل مین اور گارڈ جانتے تھے کہ کون سی ٹرین کس دن زیادہ رقم لے کر جا رہی ہے۔ اگرچہ اکثریت ایماندار تھی، مگر معلومات خود ایک قیمتی شے بن چکی تھیں۔ اسی معلومات نے آہستہ آہستہ غلط ہاتھوں تک پہنچنا شروع کیا۔ بروس رینالڈز اور اس کے ساتھیوں نے پہلے چھوٹے منصوبوں پر غور کیا۔ بینک، دکانیں اور گودام زیر بحث آئے، مگر ہر جگہ خطرہ زیادہ اور فائدہ کم تھا۔ پولیس کی موجودگی بڑھ رہی تھی اور سزائیں سخت ہو چکی تھی۔ انہیں کسی ایسے ہدف کی ضرورت تھی جو بڑا ہو مگر جس پر کسی کو شک نہ ہو۔ اسی دوران لندن اور گلاسکو کے درمیان چلنے والی رات کی میل ٹرین ان کی نظر میں آئی۔ یہ ٹرین ہر ہفتے مخصوص دن بھاری رقم لے کر جاتی تھی۔ راستہ طویل تھا، رات کا وقت تھا اور سیکیورٹی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ کوئی فوری فیصلہ نہیں تھا، بلکہ کئی مہینوں کے مشاہدے، معلومات اکٹھی کرنے اور خاموش منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ یہاں سے ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو نہ صرف برطانیہ کی مجرمانہ تاریخ بدلنے والا تھا، بلکہ عوام کے اعتماد، ریاستی سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی ایک بڑا امتحان بننے والا تھا۔ فیصلے ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، مگر دباؤ، لالچ اور موقع ایک ہی نقطے پر آ چکے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں آنے والے دنوں میں برطانیہ کی تاریخ کی سب سے مشہور واردات نے جنم لینا تھا۔ 1962 کے آخر تک بروس رینلز کے ذہن میں ایک واضح سمت بن چکی تھی۔ وہ اب چھوٹے جرائم کے دائرے سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ لندن کے مضافاتی علاقوں میں کرائے کے فلیٹس، سستے کیفے اور خاموش پب اس کی ملاقاتوں کی جگہ بن گئے۔ یہاں باتیں آہستہ ہوتیں، نام کم لیے جاتے اور ہر جملہ ناپ تول کر بولا جاتا۔ اس مرحلے پر رینلز نے ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو مختلف مہارتیں رکھتے تھے۔ کوئی گاڑیاں چلانے میں ماہر تھا، کوئی تالے توڑنے میں، کوئی جعلی شناخت بنانے میں تجربہ رکھتا تھا، اور ایک شخص ایسا بھی تھا جو ریلوے کے سگنل سسٹم کو سمجھتا تھا۔ یہ سب پیشہ ور مجرم نہیں تھے، مگر سب مالی دباؤ میں تھے۔ برطانیہ میں اس وقت مزدور طبقے کے لیے مواقع محدود تھے۔ فیکٹریوں میں اجرت کم تھی، رہائش مہنگی ہو رہی تھی، سماجی ترقی سست تھی۔ ایسے ماحول میں ایک بڑی رقم کی پیشکش، چاہے وہ غیر قانونی ہی کیوں نہ ہو، کئی لوگوں کے لیے زندگی بدلنے کا خواب بن جاتی تھی۔ اسی دوران منصوبے کی تکنیکی تفصیلات پر کام شروع ہوا۔ ریلوے کے سگنلز کو سمجھنا سب سے اہم مرحلہ تھا۔ ایک غلطی ٹرین کو روکنے کے بجائے حادثے کا سبب بن سکتی تھی۔ اس لیے فیصلہ ہوا کہ کسی اندرونی نظام کو چھیڑے بغیر بیرونی سگنل لائٹس کے ذریعے ڈرائیور کو روکا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک جعلی سرخ سگنل تیار کیا گیا۔ یہ سگنل عام ریلوے سگنل جیسا ہی تھا، مگر اسے ہاتھ سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ٹرین کے ڈرائیور کو یہ باور کرایا جائے کہ آگے لائن بند ہے اور اسے لازمی روکنا ہوگا۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ پناہ گاہ کی تلاش بھی شروع ہوئی۔ وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے تھی جو شہر سے دور ہو، جہاں شور نہ ہو اور جہاں کئی دن تک لوگ چھپ کر رہ سکیں۔ آخر کار بکنگھم شائر کے دیہی علاقے میں ایک فارم ہاؤس منتخب کیا گیا۔ یہ جگہ سنسان تھی، آس پاس کھیت تھے اور رات کے وقت مکمل خاموشی ہوتی تھی۔ پلان بناتے وقت ہر ممکن خطرے پر بات کی گئی۔ اگر ڈرائیور نے تعاون نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اگر پولیس فوری پہنچ گئی تو کیا راستہ ہوگا؟ اگر رقم توقع سے زیادہ ہوئی تو اسے کیسے منتقل کیا جائے گا؟ ہر سوال کا ایک جواب رکھا گیا، مگر کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوگا۔ 1963 کے بس تک گروہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید انتظار نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ معلومات تازہ تھیں، راستے کا مشاہدہ مکمل ہو چکا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ اگر کسی اور نے پہلے قدم اٹھا لیا تو یہ موقع ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ یوں ایک ایسا منصوبہ جو ابتدا میں صرف ایک خیال تھا، اب عملی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اگلا قدم خطرناک تھا، اور واپسی کا راستہ آہستہ آہستہ بند ہوتا جا رہا تھا۔ 1963 کی گرمیوں میں منصوبہ اب کاغذ سے نکل کر زمین پر اترنے والا تھا۔ دن کا زیادہ حصہ عام زندگی میں گزرتا، مگر راتیں تیاری میں ڈھل چکی تھیں۔ لندن کے گرد و نواح میں خاموش سڑکوں پر گاڑیوں کی آزمائش کی جاتی، رفتار، بریک اور موڑ سب کچھ بار بار جانچا جاتا، کیونکہ وقت کی ایک ایک سیکنڈ قیمتی تھی۔ اس مرحلے پر ٹرین کے عملے کے بارے میں معلومات کو حتمی شکل دی گئی۔ معلوم تھا کہ اس رات میل ٹرین کی قیادت جیک ملز کر رہا ہوگا، جو ایک تجربے کار ڈرائیور تھا۔ اس کے ساتھ اسسٹنٹ ڈرائیور ڈیوڈ وٹفیلڈ ہوگا، جس کی عمر کم تھی اور تجربہ محدود تھا۔ یہ تفصیل اس لیے اہم تھی کہ انسانی رد عمل پورے منصوبے کو بدل سکتا تھا۔ 8 اگست 1963 کی رات موسم غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ آسمان صاف تھا، دیہی علاقوں میں اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ ٹرین لندن سے روانہ ہوئی، جس میں رائل میل کے تھیلے، بینک نوٹس اور سرکاری رقوم موجود تھیں۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر تاریخ کا حصہ بننے والا ہے۔ جب ٹرین بکنگھم شائر کے قریب پہنچی تو ڈرائیور نے آگے سرخ سگنل دیکھا۔ ضابطے کے مطابق ٹرین روک دی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا مہینوں سے انتظار تھا۔ چند سیکنڈ بعد نقاب پوش افراد سامنے آئے۔ ان کے پاس کوئی جدید ہتھیار نہیں تھے، مگر ان کا اعتماد ان کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ ڈرائیور جیک ملز نے مزاحمت کی کوشش کی۔ اس دوران اسے سر پر ضرب لگی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں منصوبے میں پہلی انسانی پیچیدگی سامنے آئی۔ اسسٹنٹ ڈرائیور کو مجبور کیا گیا کہ وہ ٹرین کو چند 100 میٹر آگے لے جائے، جہاں مال بھردار ڈبہ الگ کیا جا سکتا تھا۔ میل کے ڈبے کو باقی ٹرین سے جدا کیا گیا۔ اندر موجود تھیلوں کو جلدی جلدی اتارا گیا۔ وقت کا اندازہ لگایا جا رہا تھا، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ خطرہ بڑھا رہا تھا۔ اندازے سے کہیں زیادہ رقم موجود تھی، مگر اس لمحے گنتی ممکن نہیں تھی۔ یہ کارروائی کسی فلمی انداز میں نہیں ہوئی، نہ چیخو پکار تھی، نہ تیز روشنی، سب کچھ خاموشی اور گھبراہٹ کے بیچ ہوا۔ چند منٹوں میں یہ گروہ رقم لے کر روانہ ہو چکا تھا، اور ٹرین اندھیرے میں بے بس کھڑی رہ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک منصوبہ حقیقت بن چکا تھا، مگر اصل کہانی اب شروع ہونے والی تھی۔ ٹرین سے دور ہوتے ہی صورتحال بدل گئی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ واردات کرنا نہیں، بلکہ بچ نکلنا تھا۔ گاڑیاں پہلے سے طے شدہ راستے پر تیزی سے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوئیں۔ سڑکیں سنسان تھیں، مگر ہر موڑ پر یہ خوف موجود تھا کہ کہیں اچانک پولیس کی گاڑی نظر نہ آ جائے۔ فارم ہاؤس پہنچ کر سب نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ یہ عمارت پرانی تھی، لکڑی کے فرش چرچراتے تھے، کھڑکیوں سے باہر کھیتوں میں ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ یہاں انہوں نے تھیلے کھولے اور پہلی مرتبہ رقم دیکھی۔ رقم توقع سے کہیں زیادہ تھی، جس کا مطلب تھا کہ اب خطرہ بھی کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ ابتدائی گنتی میں معلوم ہوا کہ رقم 2.6 ملین پاؤنڈ سے زیادہ تھی۔ اس وقت یہ برطانیہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی تھی۔ ہر شخص کے حصے میں آنے والی رقم زندگی بدل دینے کے لیے کافی تھی، مگر سب کو معلوم تھا کہ یہ دولت اب ان کے لیے مسلسل خطرہ بھی بن چکی تھی۔ پولیس نے دوسری طرف فوری کارروائی شروع کر دی۔ ریلوے عملے کے بیانات لیے گئے، ٹرین کے راستے کا جائزہ لیا گیا، سگنل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ فوراً سامنے آ گئی۔ حکومت پر دباؤ تھا، کیونکہ یہ صرف ایک ڈکیتی نہیں بلکہ ریاستی نظام پر حملہ سمجھا جا رہا تھا۔ میڈیا نے اس واقعے کو غیر معمولی انداز میں پیش کیا۔ اخبارات نے بڑے حروف میں خبریں شائع کیں۔ عوام حیران تھے کہ ایسا واقعہ ممکن کیسے ہوا۔ حکومت کو وضاحت دینا پڑی کہ ریلوے سیکیورٹی میں اتنی بڑی خامی کیوں تھی۔ فارم ہاؤس میں گروہ کی سب سے بڑی غلطی بھی سامنے آئی۔ وہاں کئی دن قیام کیا گیا، کھانا پکایا گیا، اور کچھ افراد نے لاپرواہی میں اپنی انگلیوں کے نشانات چھوڑ دیے۔ اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہی چھوٹی سی غفلت بعد میں پورے منصوبے کو ناکام بنا دے گی۔
उधर पुलिस ने मकामी लोगों से पूछताछ शुरू की। मशकूक गाड़ियों की इत्तला मिली, फार्म हाउस पर छापा मारा गया, मगर इस वक्त तक ज्यादातर अफराद फरार हो चुके थे। ताहम वो सब कुछ छोड़ गए थे जो उनकी शनाख्त के लिए काफी था। ये मरहला वो मोड़ था जहां कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता खतरे में बदलने लगी। दौलत मौजूद थी मगर तहफ्फुज़ खत्म हो चुका था। फार्म हाउस के मंजरे आम पर आने के बाद बरतानवी पुलिस ने इस वाक़े को मामूल की तफ्तीश के बजाय कौमी सलामती के मामले के तौर पर लेना शुरू कर दिया। स्कॉटलैंड यार्ड की खुसूसी टीमें तश्कील दी गईं। हर उस शख्स की फहरिस्त बनाई गई जिसका मुजरिमाना रिकॉर्ड था या जो हालिया महीनों में गैर मामूली माली सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया था। 1963 के आखिर तक पुलिस ने शवाहिद को जोड़ना शुरू कर दिया। फार्म हाउस से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स, खाने के बर्तन और छोले गए सामान ने वाज़े रास्ता दिखाया। ये कोई पेशावर खुफिया नेटवर्क नहीं था। ये ऐसे लोग थे जो बड़ी वारदात के बाद छुपने का तरीका नहीं जानते थे। पहली गिरफ्तारी लंदन में हुई। इसके बाद मैनचेस्टर, लिवरपूल और दीगर शहरों से अफराद को हिरासत में लिया गया। हर गिरफ्तारी के साथ तस्वीर मजीद वाज़े होती गई। ब्रूस रेनॉल्ड्स, जो इस मंसूबे का मरकजी दिमाग था, कुछ अरसे तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा, मगर उसका दायरा तंग होता जा रहा था। अदालत में पेश होने वाले मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मजबूत थे। रेलवे मुलाजिमीन की गवाहियां, जिस्मानी शवाहिद और कुछ मुल्जिमान के अपने बयानात ने केस को नाकाबिले तरदीद बना दिया। जज ने वाज़ेह किया कि यह महज चोरी नहीं बल्कि अवामी एहतिमाद पर हमला था। 1964 में फैसले सुनाए गए। कई मुल्जिमान को 30 साल तक कैद की सजा दी गई, जो उस वक्त गैर मामूली तौर पर सख्त समझी जाती थी। अदालत का मौक़िफ़ था कि रियासती निज़ाम पर हमले का जवाब मिसाल बनना चाहिए। ये सजाएं सिर्फ अफराद के लिए नहीं थीं, बल्कि एक पैगाम थीं। अवामी तौर पर इस फैसले को सराहा भी गया और तनकीद का निशाना भी बनाया गया। कुछ ने कहा कि सज़ा ज़रूरत से ज़्यादा सख्त है, जबकि दूसरों के नज़दीक ये इंसाफ का तकाजा था। ये वो मरहला था जहां कहानी का एक रुख मुकम्मल हो गया, मगर कुछ किरदार अभी मंजर से गायब थे। 1964 के फैसलों के बाद ये समझा जा रहा था कि कहानी खत्म हो गई है, मगर असल पेचीदगियां इसके बाद शुरू हुईं। कुछ मुजरिम कैद में थे, मगर चंद मरकजी किरदार अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर थे। बरतानवी रियासत के लिए ये सूरत हाल एक खुला चैलेंज बन चुकी थी। ब्रूस रेनॉल्ड्स, जो मंसूबाबंदी का असल मलमार था, फैसलों के वक्त मुल्क से फरार हो चुका था। वो पहले मैक्सिको, फिर कनाडा और बाद अज़ां फ्रांस में छुपता रहा। इस दौरान उसने चोरी शुदा रकम का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। मुसलसल नकल मकानी ने उसकी ज़िंदगी को गैर यकीनी और दबाव से भर दिया था। इसी दौरान एक और नाम मुसलसल खबरों में आता रहा, रॉनी बिग्स, जो सज़ा के बाद जेल में था। 1965 में वॉन्ट्सवर्थ जेल से फरार हो गया। यह फरार बरतानवी जेल निज़ाम के लिए शदीद शर्मिंदगी का बायस बना। बिग्स ने पहले यूरोप और फिर ब्राज़ील में पनाह ली, जहां वो बरसों तक कानून से दूर रहा। बरतानवी हुकूमत ने इन वाक़यात के बाद जेल सिक्योरिटी पर नज़रसानी शुरू की। फरार के वाक़यात ने वाज़ेह कर दिया कि मसला सिर्फ एक वारदात का नहीं था, बल्कि निज़ामी कमज़ोरियों का था। कैदियों की निगरानी, मालूमात का तबादला और बैनुल-अक़वामी ताउन पर सवाल उठने लगे। 1971 में ब्रूस रेनॉल्ड्स को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी शनाख्त एक मामूली माली लेन देन के दौरान सामने आई। उसे बरतानिया वापस लाया गया और अदालत में पेश किया गया। इस लम्हे तक उसके पास ना दौलत बची थी और ना वो असर रसूख जिस पर उसने कभी भरोसा किया था। अदालत ने रेनॉल्ड्स को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई। इस फैसले ने वाज़ेह कर दिया कि वक्त गुजरने से जुर्म की नौयत तब्दील नहीं होती। रियासत ने यह पैगाम दिया कि फरार वक्ती हो सकता है, मगर एहतिसाब मुस्ततिल है। इन तमाम बरसों में अवामी राय बदल चुकी थी। इब्तिदा में कुछ मुजरिमों को चालाक और जरी समझा गया, मगर वक्त के साथ हकीकत वाज़ेह होती गई। कैद, मुसलसल खौफ और ख़ानदानों से दूरी ने इनकी ज़िंदगियों को महदूद कर दिया था। ये मरहला इस कहानी को एक और सिमत में ले गया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि वारदात कैसे हुई, बल्कि ये भी कि इसने कानून, मुआशरे और आने वाली नस्लों पर क्या असर डाला। 1970 की दहाई के बाद ये वाक़या महज एक फौजदारी मुकदमा नहीं रहा, बल्कि बरतानवी तारीख का मुस्तकिल हवाला बन गया। वक्त के साथ ज़्यादातर मरकज़ी किरदार या तो कैद से रिहा हो चुके थे या अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गए थे।
ریاستی اداروں کے لیے اب اصل سوال یہ تھا کہ اس واردات کے طویل المدت اثرات کو کیسے سمجھا جائے۔ رونی بگز، جو برسوں برازیل میں رہا، 2001 میں رضاکارانہ طور پر برطانیہ واپس آیا۔ اس وقت اس کی عمر 72 سال سے زائد تھی اور صحت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ برطانوی عدالت نے انسانی بنیادوں پر اس کے مقدمے کا دوبارہ جائزہ لیا، مگر سزا برقرار رکھی گئی۔ 2009 میں اسے شدید بیماری کے باعث مشروط رہائی ملی اور 2013 میں وہ لندن میں انتقال کر گیا۔ دیگر مرکزی کرداروں میں بھی یہی انجام نظر آیا۔ زیادہ تر افراد قید، مالی تباہی اور خاندانی تنہائی کا شکار رہے۔ چوری شدہ رقم کا بڑا حصہ یا تو خرچ ہو چکا تھا یا کبھی برآمد ہی نہ ہو سکا۔ اس واقعے نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ بڑی واردات وقتی شہرت تو دے سکتی ہے، مگر طویل المدت میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ ریاستی سطح پر اس واردات کے اثرات گہرے تھے۔ برطانوی ریلوے سیکیورٹی کے نظام میں مکمل اصلاحات کی گئیں۔ ٹرین عملے کی تربیت، نقدی کی منتقلی کے طریقہ کار اور ہنگامی رابطہ نظام کو ازسر نو ترتیب دیا گیا۔ پولیس کے تفتیشی طریقوں میں سائنسی شواہد، بالوں اور انگلیوں کے نشانات کے استعمال کو باقاعدہ معیار بنایا گیا۔ عدالتی نظام میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ اجتماعی جرائم میں سزا کے تعین اور منصوبہ سازوں کو مرکزی کردار دینے کے اصول مضبوط کیے گئے۔ اس مقدمے نے یہ ثابت کیا کہ صرف عمل کرنے والا نہیں بلکہ منصوبہ بنانے والا بھی برابر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ معاشرتی سطح پر یہ واقعہ ادب، فلم اور صحافت میں بار بار موضوع بنا۔ کئی کتابیں لکھی گئیں، فلمیں بنیں اور دستاویزی پروگرام نشر ہوئے، مگر وقت کے ساتھ بیانیہ بدلتا گیا۔ ابتدا میں جسے ہوشیاری سمجھا گیا، وہ بعد میں ایک خطرناک مثال کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ تاریخی طور پر اس واردات کو اب برطانیہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اصلاح کی ایک اہم وجہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نے یہ سبق دیا کہ اگر نظام میں معمولی سی کمزوری بھی ہو تو اس کے نتائج قومی سطح پر سامنے آ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس واقعے کو آج بھی پولیس اکیڈمیوں اور قانون کی تاریخ میں بطور مثال پڑھایا جاتا ہے۔ یہ کہانی یہاں اس لیے ختم ہوتی ہے کہ اس کے تمام کردار، تمام مقدمات اور تمام نتائج اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ جو باقی ہے وہ صرف سبق ہے۔ سبق یہ کہ جرم چاہے کتنا ہی منظم کیوں نہ ہو، وقت کے ساتھ اس کا بوجھ مجرم ہی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور منی سٹوریز اردو کو سبسکرائب کریں۔